بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بیان کریں گے ان چیزوں کو جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ تم چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک التماس ہے، ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرے تاکہ دوسرے حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور جو حضرات چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آل کے آپشن پر کلک کرے تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں۔ تو ہم سب سے پہلے روزے کی فضیلت کو بیان کریں گے حدیث کی روشنی میں، سماعت فرمائیے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل قال علیک بالصوم فإنه لا عدل له قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل قال علیک بالصوم فإنه لا عدل له قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل قال علیک بالصوم فإنه لا عدل له۔ رواہ النسائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے۔ فرمایا روزہ رکھو، روزے کو لازم پکڑو کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے۔ فرمایا روزہ رکھو کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ میں نے تیسری بار پھر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ کو کسی عمل کا حکم دیجیے۔ فرمایا روزہ رکھو کیونکہ اس کی مثل نہیں، یعنی کوئی اس کے جیسا نہیں۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں ان چیزوں کو جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں۔ چلیے، روزے دار کے منہ میں زبردستی کوئی چیز اگر کسی نے ڈال دی تو کیا حکم ہے؟ جواب، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی کھانے کی چیز ڈال دی اور وہ چیز حلق سے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ غیر اختیاری طور پر حلق میں پانی اتر گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو روزہ یاد تھا اور کلی کر لیا، بغیر اختیار کے پانی حلق سے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں سگریٹ پینا کیسا ہے؟ بحالت روزہ سگریٹ نوشی سے روزہ فاسد ہوگا، صرف قضا لازم ہے بشرطے کہ سگریٹ کا عادی نہ ہو۔ اگر سگریٹ کا عادی ہے تو پھر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں حقہ پینا کیسا ہے؟ جواب، حقے کا بھی یہی حکم ہے کہ حقہ نوشی بطور تلذذ یعنی لذت یا دوسرے نفع کے لیے ہے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، ورنہ صرف قضا لازم ہے۔ نسوار سے روزہ فاسد ہوتا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ ناک میں نسوار ڈالنے سے بھی روزہ فاسد ہوتا ہے، قضا لازم ہے۔ ناک میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ ناک میں تر دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی گیلی دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر خشک چیز ڈالی گئی اور یقینی طور پر اندر تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ نکسیر پھوٹنے سے اگر خون ناک کے ذریعے حلق سے اتر جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں اگر دانتوں سے خون نکل کر تھوک کے ساتھ حلق میں چلا گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک۔ اگر خون زیادہ ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ضروری ہے۔ اگر تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے دار کا کان میں تیل یا دوا ڈالنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن پانی پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کے فساد اور عدم فساد کی صورتیں، یعنی روزے فاسد ہونے کی اور روزہ نہیں فاسد ہونے کی صورتوں کو ہم بیان کریں گے، غور سے سماعت فرمائیے۔ تو
تو سب سے پہلے ہم روزے دار کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين رواہ احمد فی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کے افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانو نے بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے، حق تعالی شانو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے، قے آنے سے روزے کا حکم۔ اگر روزے کے دوران بلا اختیار یعنی بغیر اختیار کے اور بغیر ارادے کے قے ہو گئی یعنی الٹی ہو گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے الٹی تھوڑی سی ہو یا زیادہ، دونوں صورتوں میں روزہ برقرار رہے گا۔ اگر اپنے اختیار سے الٹی کی اور منہ بھر کر کی تو روزہ فاسد ہو گیا، اگر اپنے اختیار سے قے کی لیکن منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر اچانک تھوڑی سی قے آئی پھر بغیر اختیار حلق میں واپس چلی گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، ہاں اگر جان بوجھ کر لوٹائی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کسی وقت قے ہوئی اور یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصدن کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر بتی کا دھواں حلق میں داخل ہو تو روزے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر بتی وغیرہ کی دھواں بغیر اختیار و ارادے کے حلق میں داخل ہو جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، ہاں البتہ اگر جان بوجھ کر قصدن اور ارادتاً دھواں سونگے اور حلق میں داخل کرے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، مگر پھر بھی بحالت روزہ مسجدوں وغیرہ میں اگر بتی جلانے سے احتراز بہتر ہے۔ روزے کی حالت میں بلغم کو نگلنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص کھانسی کے ساتھ سینے یا دماغ کی طرف سے آئے ہوئے بلغم کو اپنے اختیار سے نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو سہولت سے باہر نکالنا ممکن ہو تو باہر نکال دیا جائے۔ روزے کی حالت میں رنگدار چیز منہ میں داخل کرنا، اگر کسی نے کوئی رنگدار دھاگا یا کوئی دوسری رنگدار چیز مثلا قلم کا کنارہ منہ میں داخل کی یا جس سے تھوک کا رنگ واضح طور پر تبدیل ہو گیا یعنی تھوک پر اس کا رنگ غالب آ گیا اور پھر اس نے اس تھوک کو نگل لیا اور اس کو روزہ یاد تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، جو شخص رمضان شریف میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا۔ واضح رہے کہ نماز اور روزہ دونوں الگ الگ فرض ہے، ایک دوسرے پر موقوف نہیں۔ روزہ رکھنے کی صورت میں روزے کی گرفت سے بچ جائے گا اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گرفت ہوگی یعنی پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا۔ تو چلیے انشاءاللہ ہم کل مکروہات روزے کو بیان کریں گے، یعنی کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اور کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، انشاءاللہ کل ہم اس کو بیان کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل سماعت فرمائیں گے اور زیادہ سے زیادہ آگے اس کو شیئر کریں گے تاکہ دوسرے حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، دوسرے حضرات بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، آپ میری جانب سے پہنچا دو، یعنی آپ میری جانب سے بھیج دو، آپ میری جانب سے تبلیغ کر دو، پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو اسے ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔